اقبال شاید یہ واحد خطہ ہے جہاں پر ٹورزم کی تمام ایکٹیویٹیز اور تمام شاخیں اپنے پورے عروج کے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ جگہیں تو ایسی تھی جو بالکل پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، نام بھی ان کو ہم نے دیے، لیکن کچھ جگہیں ایسی تھیں جو موجود تو تھیں لیکن اس سے پہلے کبھی سامنے نہیں آئی تھی، ان کی کسی نے پکچر نہیں لی تھی، وہ کسی سوشل میڈیا پہ نہیں آئی تھیں۔ جتنی آبشاریں یا جتنی جگہ ہم لوگوں نے ڈھونڈی، اس میں میرا ابھی بھی جو یہ نظریہ ہے کہ شاید ہم نے 5% بھی نہیں ڈھونڈی۔ آرکیالوجی سائٹ جہاں پہ اتنی بڑی بڑی ہیں کہ شاید اگر ان پہ محنت کی جائے تو واقعی موہنجو ڈورو پیچھے رہ جائے گا۔ مجھے زیادہ شوق تھا اور ایک ایسے تھا جیسے کوئی ایک مشن ہے کہ یار چکوال کو ایک دفعہ لوگوں کے سامنے لانا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ آج سے 3 سال پہلے ایک لسٹ بنانی شروع کی تھی، فرسٹ 100 اسپاٹس ہم نے اس کو نام دیا تھا، تو 100 تک تو ہم نے گنی تھی، جن میں 100 میں ٹریکس تھے، چشمے تھے، لیکن پھر ہم نے جب اس کو آگے دیکھا تو وہ 200-300 کو کراس کرتی تھی۔ چکوال گھومنے کا شوق تو تھا شروع سے ہی، تو 6-7 سال قبل ایک دوست تھے، ان کے ساتھ اسی طرح اپنی یہ جو اب سے موبائل کا دور آ گیا تو ان کے ساتھ پکچرز شیئرز کرنی۔ انہوں نے کہا یار یہ چکوال تو ہمیں بڑی عجیب سی جگہ لگتا ہے، آپ جو چیزیں بھیجتے ہو چکوال کی ہیں۔ تو پھر ایسے انہوں نے بھی مشورہ دیا، کچھ خود ذہن میں آیا کہ یار یہ چلیں لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ مجھے تھوڑا اندازہ ہونا شروع ہوا کہ چکوال واقعی اگر آپ اس کو سیاحت کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو ایک بڑا ہی یونیک، ایک بہت منفرد قسم کا خطہ ہے۔ تو پھر ہم نے اس پہ تھوڑا باقاعدہ کام کرنا شروع کیا، ایک پیج بنایا چکوال الٹیمیٹ ٹورزم ایکسپرٹس کے نام سے، پھر لوگوں کی دلچسپی بڑھتی گئی، تو اب یہ کافی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ٹورزم ڈسٹرکٹ بن چکا ہے، ڈسٹرکٹ آف لیکس آلریڈی یہ اناؤنس کیا جا چکا ہے۔ اب جتنے بھی گروپ آتے ہیں، کئی دفعہ کئی فارنرز بھی آتے ہیں، تو اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کافی لوگ چکوال اب الحمدللہ ان لوکیشن پہ جانے لگ پڑے ہیں۔ جس طرح یہ اب یہ ایک جھیل دیکھ رہے ہیں، اس طرح چکوال میں اس طرح کی کچھ درجنوں جھیلیں ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑی بھی ہے، کچھ مین میڈ ہیں، کچھ نیچرل ہیں، کچھ فاؤنٹینس پہ ہیں۔ چکوال کی وائلڈ لائف بھی ایک انتہائی منفرد وائلڈ لائف ہے۔ یہاں پہ ہمارے سال رینج میں جو ریال پایا جاتا ہے وہ پورے روئے زمین پہ اور کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جس طرح ایک برڈ ہے کوی، کچھ سال پہلے گزرتے ہوئے اس کو بھی چکوال اتنا پسند آیا کہ وہ یہیں پہ مستقل چکوال کے کئی جگہ پہاڑوں میں وہ مستقل رہتا ہے، اور اب اس کی جو تعداد ہے وہ ہزاروں لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ سٹون گارڈن بھی ایک ایسی جگہ ہے جس سے اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں تو بالکل کھیت ہیں جو کاشت ہو رہے ہیں، مٹی ہے بہترین، کہیں ایسا یہ پتھروں کا نظام نہیں ہے، لیکن یہ بڑی بیچ میں منفرد جگہ ہے۔ یہ زیتون، جنگلی زیتون کے درخت ہیں جن ساروں کا قد بھی ایک جتنا ہے، اور یہ پتھر بھی اسی طرح سارے مخصوص جگہ پہ ہیں۔ تو یہ بھی ایسے ہم ایک دفعہ گھومتے گھومتے یہاں پہنچ گئے، تو ہم نے اس کو پھر نام سٹون گارڈن دیا، اور وہی پھر آگے پک ہوا، اور اب تو خیر کافی لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک دو آبشار ہیں، اس کو آبشار کو بھی نام، ایک سوڑی کے نام سے ایک آبشار تھی، ایسی ایک جھیل ہے جس کو ہم نے لیک سلیپنگ بیوٹی کا نام دیا۔ یہ 2-3 جگہ چیزیں جو میں نے خود پہلی دفعہ دیکھی، ان کو دیکھنے کے بعد جو میری اپنی فیلنگ تھی نا، وہ اس بارے میں بہت زیادہ ہو گئی کہ چکوال میں اس طرح کے جو خزانے ہیں وہ پتہ نہیں کیا سے کیا، اور پہاڑوں میں ان سب پہ وہ واکنگ ٹریکس ہی ہیں وہاں، لیکن اب ان پہ گورنمنٹ اپنے ٹریکس بھی کنٹریکٹ ہو گیا، وہاں تک روڈز بھی جا رہی ہیں۔ اکتوبر سے لے کر اپریل تک ناردرن ایریاز کے میکسیمم ایریاز کے بیچ میں برف اور وہ بند ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہے جس وقت پاکستان میں ٹورزم کی ایکٹیویٹی کہیں نہیں ہوتی ہے۔ چکوال کا یہ آئیڈیل ویدر ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں ہیں تو یہ بالکل پنجاب میں ایسی جگہ پہ ہے کہ 2 گھنٹے میں لاہور سے، 2 گھنٹے میں سیالکوٹ، 2 گھنٹے فیصل آباد، 2 گھنٹے پشاور، تو اسلام آباد تو چکوال ہی ہے۔ تو یہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی لوکیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آدھے پونے گھنٹے میں ایزیلی موٹر وے پہ جا سکتے ہیں، آپ کو اتنا بڑا پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چکوال کو اگر ٹورزم میں دیکھا جائے تو اس کی انفرادیت کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے جو اسکول ٹورز جو کشمیر جاتے ہیں 3-4، وہ بھی ضرور جائیں، لیکن چکوال ایزی ایکسیس ہے، آپ بہترین یہاں پہ، تو آپ چکوال میں زیادہ سے زیادہ ٹورزم ایکٹیویٹیز کریں۔ یہاں پہ آپ کو جو خوبصورتی اور جو نیچرل اٹریکشنز ہیں پہاڑوں میں، باقی جگہوں پہ، وہ کسی طرح بھی کسی اور جگہ سے کم نہیں ہے۔